سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈیڈ ان شیل ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، ڈیڈ ان شیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ انڈے کے اندر بند تو پورا جاتا ہے مگر انڈے سے باہر نہیں نکل پاتا اور انڈے کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے بھی کوکٹیل کے بچے ڈیڈ ان شیل ہو رہے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیر کی عمر بھی پوری ہے، وہ کراسنگ بھی صحیح کر رہے ہیں، وہ انڈوں کے اوپر بیٹھ بھی رہے ہیں، انڈوں میں بچہ بن بھی رہا ہے، لیکن انڈوں سے بچہ باہر نہیں آ رہا ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو انڈوں سے بچے باہر کیوں نہیں آ رہے؟ تو ان سب کی کل ملا کر 4 وجوہات ہوتی ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے باکس کا فلیٹ ہونا، یعنی اس کے نیچے والا پھٹا بالکل سیدھا ہونا۔ اس کی وجہ سے انڈے سارا دن ہلتے رہتے ہیں، انڈا باکس کے اس کونے میں تو کبھی دوسرے کونے میں، جیسا آپ کو تصویر میں دکھا ہوا ہے کہ مادی سائیڈ پہ بیٹھی ہے، 3 انڈے ادھر پڑے ہوئے ہیں، 3 اس کے نیچے، یہ سارا دن ہلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مادی سب انڈوں کو برابر گرمائش نہیں پہنچا پاتی۔ کسی میں آدھا بچہ بنتا ہے، کسی میں پورا، اور پورے بچے باہر آ ہی نہیں پاتے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے باکس ٹرے والا لینا ہے جس میں ایسا سوراخ ہوتا ہے۔ ٹرے میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کیسی ڈھلوان ہے۔ اگر آپ کو ٹرے والا باکس نہیں ملتا تو آپ نے ٹرے کے بغیر ہی لے لینا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہلکی سی ڈھلوان ہو، جیسے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ لکڑی کو تراشا ہوا ہے، بیچ میں ڈھلوان ہے۔ اس سے ہوتا ہے کہ سارے انڈے سینٹر میں پڑے رہتے ہیں اور ان کو برابر گرمائش پہنچاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے ایسا باکس نہیں لینا ہے جس کا پھٹا نیچے سے بالکل فلیٹ ہو، یعنی بالکل سیدھا ہو۔ دوسری سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے نیسٹنگ مٹیریل، کہ لوگ نیسٹنگ مٹیریل یا تو دیتے ہی نہیں ہیں یا پھر دیتے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں دیتے۔ کوکٹیل کو نیسٹنگ مٹیریل دینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، بجز کے علاوہ جتنے بھی برڈز ہیں ان سب کو نیسٹنگ مٹیریل دینا بہت ضروری ہے۔ اب بات آتی ہے کہ نیسٹنگ مٹیریل دینا کیسے ہے۔ دیکھیے، نیسٹنگ مٹیریل 3-4 قسم کے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کو 3 قسمیں دکھا دی ہیں۔ اب آپ کو بتا بھی دیا کہ آپ نے کون سا نیسٹنگ مٹیریل دینا ہے۔ جس پر ٹک کا نشان لگا ہوا ہے تیسرے نمبر والا، آپ نے یہ والا نیسٹنگ مٹیریل دینا ہے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ آپ کو آسانی سے کسی لکڑی والی دکان سے مل جائے گا۔ یہ لکڑی کے اوپر سے اتارا ہوا بورا ہوتا ہے جو ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے کسی لکڑی والی شاپ سے لے آنا ہے اور ان کے باکس میں ڈال دینا ہے۔ خیال یہ کرنا ہے کہ یہ نرم ہو، زیادہ سخت نہ ہو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انڈا ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انڈے کے اندر یہ سوراخ ہو جاتا ہے اگر زیادہ سخت ہو تو نیسٹنگ مٹیریل۔ آپ نے بالکل سافٹ نیسٹنگ مٹیریل دینا ہے۔ آپ اگر اس کو ہاتھ میں اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنا زیادہ چبھتا نہیں ہے، یعنی نوکدار نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ہیومیڈیٹی اور کیلشیم۔ دیکھیے، جب بچہ انڈے کے اندر بن چکا ہوتا ہے اور انڈے سے باہر آنے ہی والا ہوتا ہے تو وہ انڈے کے چھلکے کو توڑ نہیں پاتا، کیونکہ انڈے کا چھلکا بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو انڈے کے چھلکے کو نرم کرنے کے لیے ہیومیڈیٹی کنٹرول کرنی پڑتی ہے، اور ہیومیڈیٹی یعنی موسم میں نمی۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو لینا ہوگا ایک ہیومیڈیٹی کنٹرولر، اور اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں یہ آپ کو ہزاروں ویڈیو یوٹیوب پر مل جائیں گی، ان سے وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لینی ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور کتنا ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے۔ اس کو لے کر آپ نے اپنے کیج میں رکھ دینا ہے، یہ آپ کو ہیومیڈیٹی لیول بتاتا رہے گا۔ ہیومیڈیٹی کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو خود کو 2-3 اقدامات کرنے پڑیں گے، یہ صرف آپ کو بتائے گا کہ ہیومیڈیٹی کتنی ہے۔ تو ہیومیڈیٹی کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، جب مادی باکس کے اندر انڈوں پر بیٹھی ہوتی ہے اور جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ اب باکس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہو گیا ہے تو وہ اپنا ٹمپریچر نارمل کرنے کے لیے باکس سے باہر آ جاتی ہے اور نہانے لگتی ہے، اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ نہا کر جائے گی اور سارے انڈے گیلے کر دے گی اور انڈے خراب ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ انڈوں کو نمی پہنچاتی ہے، کیونکہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے باکس کے اندر، اس لیے وہ انڈوں کو نمی پہنچاتی ہے، جس سے انڈوں کا چھلکا نرم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ان کو ایک بڑے سے برتن میں پانی دینا ہے جس سے یہ نہاتے رہیں اور اپنا ٹمپریچر نارمل کرتے رہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ اگر انڈوں کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ انڈوں کے چھلکوں پر ہلکا ہلکا پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور اسے ہی ہیومیڈیٹی یعنی نمی کہتے ہیں، جس سے انڈے کا چھلکا نرم ہو جاتا ہے اور انڈوں سے بچے آسانی سے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو ہیومیڈیٹی لازمی کنٹرول کرنی پڑے۔ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ماحول۔ دیکھیے، لوگ سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں، یعنی خوراک بھی ٹھیک دیتے ہیں، باکس بھی صحیح دیتے ہیں اور ہیومیڈیٹی بھی کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ماحول خراب دیتے ہیں۔ ماحول خراب سے مراد یہ ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ شور شرابہ اور بندوں کا آنا جانا۔ دیکھیے، بجز کے علاوہ جتنے بھی برڈز ہوتے ہیں ان کو ایک الگ ماحول دینا بہت ضروری ہوتا ہے جہاں صرف وہ اکیلے ہوں۔ اگر آپ کا کیج کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں بہت زیادہ لوگ آتے جاتے ہیں تو ان کو ایک الگ جگہ دینی ہوگی۔ اگر آپ الگ جگہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے پنجرے کو ایک آپ نے کپڑے سے ڈھانپ دینا ہے، یا اس کے ارد گرد ایک گھیرا گتا لگا دینا ہے جس سے کہ لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑے اور نہ وہ ڈسٹرب ہوں، تبھی آپ کو ایک اچھی بریڈنگ ملے گی۔ اب کرتے ہیں سب سے اہم بات، مان لیتے ہیں یہ سب کچھ جو آپ کو ویڈیو میں بتایا گیا ہے آپ نے بالکل ایسے ہی کیا ہے، یعنی آپ نے باکس بھی دیا ہے، خوراک بھی دی ہے،
ہیومیڈیٹی اور ماحول سب کچھ آپ نے ٹھیک کیا ہے، لیکن آپ کا پیئر پھر بھی بریڈنگ نہیں کر رہا، تو آپ اس پیئر کو 3-4 مہینے اور رکھ کر دیکھ لیں، نہیں تو آپ اس کو سیدھا سیل کر دیں، کیونکہ یہ دنیا میں آخری جوڑا نہیں ہے۔ بھائی سب کچھ تو ان کو دے دیا، اب ہمارے پاس ایک ہی چیز بچ گئی ہے، لہٰذا آپ وہ چیز ان کو نہ دیں، آپ کسی اچھے سے سیٹ اپ پہ جائیں اور وہاں سے ایک اچھا سا جوڑا، یہاں آپ ایک انڈوں بچوں والا جوڑا لیں، جس سے آپ کے تھوڑے سے پیسے تو زیادہ لگ جائیں گے، لیکن آپ کا دماغ کا سکون اور ٹائم بچ جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا تو آپ اس چینل کو ڈس لائک کر سکتے ہیں۔